اذا بطشتم بطشتم جبارین، اور جب تم پکڑتے ہو یعنی کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے ہو تو پھر تم پکڑتے ہو بڑے جبار بن کر، ظلم کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کی جو تم جانتے ہو، تمہیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اسباب دیے ہیں، یہاں کی اچھی زمین دی ہے، سرخیز علاقہ دیا ہے۔ یہ بہت زرخیز علاقہ تھا قوم عاد کا، جو ساری چیزیں تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام و بنین، تمہیں مدد پہنچائی ہے چوپایوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، وجنات وعیون، اور باغات کے ذریعے اور چشموں کے ذریعے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود، تمہارے لیے بالکل برابر ہے، خواہ تم وعظ فرماؤ اور یا تم یہ وعظ نہ کہو، تمہارے وعظ کا ہم پر کوئی اثر نہیں۔ عظتا، تم وعظ کہو، اب عظتا کیا، خواہ تم وعظ کہو، ام لم تکن من الواعظین، یا تم وعظ نہ کہو۔ ان ھذا الا خلق الاولین، جو باتیں تم کہہ رہے ہو یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، وہی پرانے جو ہیں لوگوں کی چیزیں ہیں جو دہرا رہے ہو، فرسودہ روایات ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے جس کے تو ہمیں دھونس دے رہے ہو اور جو جس کا ڈر ہمیں سنا رہے ہو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاہلکناہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور اے نبی آپ کا رب زبردست ہے، رحم فرمانے والا۔ کذبت ثمود المرسلین، اسی طرح جھٹلایا ثمود نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تمہیں اسی طرح چھوڑے رکھے گا اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے چھوڑے جاؤ گے تم جیسے کہ تم رہ رہے ہو آمنین، امن میں، فی جنات، باغات میں، وعیون، اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتیوں میں، ونخل، اور یہ کہ کھجوروں کے جھنڈ ہیں، طلعها حظیم، کہ جس کے گابھے جو ہیں، جس کے خوشے بڑے ملائم اور نرم ہیں، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو بڑے پرتکلف۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ اطاعت کرو اپنے ان سرداروں کی کہ جو اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو لوگ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ اے صالح تم نہیں ہو مگر ایک سحر زدہ انسان، تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی آسیب کسی نے کر دیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان۔ فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو لاؤ کوئی نشانی۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، حضرت صالح نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، تمہارے مطالبے کے مطابق یہ اونٹنی کی نشانی تمہیں دے دی گئی ہے، لیکن اب نوٹ کر لو ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے۔ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، باری ہوگی، وہ اونٹنی جو ہے اس چشمے کا پورا پانی پی جاتی تھی ایک دن میں، اور پھر یہ کہ ان کے جو حیوانات ہیں پھر اگلے روز وہ اونٹنی جو ہے اس کا ناغہ ہوتا تھا اور ان کو پانی ملتا تھا۔ وہ چشمہ میں نے دیکھا ہے، میں گیا ہوں اس چشمے پر بھی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور دیکھو اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا کسی بھی برے ارادے سے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، اس کو عقر کر دیا، اس کا نہر کر دیا۔ فاصبحوا نادمین، تو وہ ہو کر رہ گئے ندامت کرنے والے، پچھتانے والے۔ فاخذہم العذاب، انہیں آ پکڑا عذاب نے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا پروردگار عزیز ہے اور رحیم ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اسی طرح لوط کی قوم نے بھی مرسلین کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتاتون السکران من العالمین، کیا تمام جہانوں میں تم ہی ہو وہ لوگ کہ جو مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو،
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا ہے ان کو جن کو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے تمہارے رب نے عورتیں بنائی ہیں، وہ تمہارا جوڑا ہے، ان کو چھوڑ کر اور تم جو اپنی شہوت جو ہے اس کا تقاضا پورا کر رہے ہو مردوں سے. ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے. بل انتم قوم عادون، حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بہت ہی حد سے گزر جانے والی قوم ہو. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے اپنے اس وعظ سے اور نصیحت سے اور ہم پر تنقید کرنے سے، لتکونن من المخرجین، تو یہاں سے نکال باہر کیے جاؤ گے. قال انی لعملکم من القالین، ان کا میں تمہارے اس عمل سے، تمہاری اس غلط جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے، میں بہت بیزار ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون، پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا اور نجات دے ان کے عمل سے. فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی، حضرت لوط کی بیوی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اٹھا کر پٹک دیا باقیوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے. وامطرنا علیہم مطرا، اور پھر ہم نے ان کے اوپر ایک بارش برسائی. فساء مطر المنذرین، تو بہت ہی بری بارش تھی کہ جو ان خبردار کیے ہوئے لوگوں پر نازل کی گئی. ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی. وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، یہ ہیں بن والے. یہ قوم شعیب کے لیے یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے، مدین والے یا بن والے، ایکا. اور اصحاب ایکا نے بھی جھٹلایا رسولوں کو. اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانوں کو پورا بھرا کرو اور لوگوں کا سودا کم نہ کیا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزن کیا کرو، تولا کرو تو سیدھی ترازو کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور مت گھٹایا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے. واتقوا الذی خلقکم، اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا. والجبلۃ الاولین، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، جو پہلی مخلوق تھی اس کو بھی پیدا کیا. قالوا انما انت من المسحرین، قوم نے کہا کہ بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. وما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہم جیسے انسان. وان نظنک لمن الکاذبین، اور ہمارا یقین یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، گمان غالب یہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو. فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو. قال ربی اعلم بما تعملون، انہوں نے فرمایا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. تمہارے کرتوت اس کے سامنے ہے، تمہارا جو طرز عمل ہے وہ اس کے علم میں ہے، میری دعوت پر جو تم نے رد عمل ظاہر کیا وہ اس کے علم میں ہے. فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو انہیں آ پکڑا سائبان کے دن کے عذاب نے. معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے پہلے وہ عذاب کی جو شکل آئی ہے کوئی ایسی تھی جیسے کہ سائبان ان کے سروں کے اوپر طاری ہو گیا ہو. انہ کان عذاب یوم عظیم، یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ہے نشانی. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور اے نبی آپ کا پروردگار عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے. اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابھی ان کی رسی دراز کرنا چاہتا ہے، انہیں مہلت دینا چاہتا ہے. اس لیے جو ان کا مطالبہ کسی حصی معجزے کا ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا. اب یہ طویل رکوع جو ہے یہ ہے حضور سے خطاب میں. انہ لتنزیل من رب العالمین وانہ لتنزیل رب العالمین، اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ تنزیل ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی، اس کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے. نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر اترے ہیں یا اس کو اتارا ہے روح الامین نے. الروح الامین، امین فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. علی قلبک، آپ کے دل پر. اس کو میں نے بارہا اس سے پہلے کوٹ کیا ہے کہ وحی کا محبت جو ہے جہاں وحی نازل ہوتی ہے وہ قلب محمدی، اور قلب کے اندر جو روح محمدی ہے وہی ریسیپینٹ ہے وحی کی. ہمارا جو انسانی علم ہے ایکوائرڈ نالج، وہ سمع بصر حواس خمسہ کے ذریعے سے جو معلومات ملتی ہیں انہیں یہ فؤاد، یہ کمپیوٹر یہ ان کو پروسیس کرتا ہے، اس سے ہمارا علم بڑھ رہا ہے. ایک علم وہ ہے جو براہ راست قلب کے اوپر آتا ہے فرشتے کے ذریعے سے. یہ القاء، الہام عام انسانوں کے لیے بھی، رویائے صادقہ، سچا خواب کبھی دکھا دیا اللہ نے
جو واقعہ ابھی ہونے والا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، وہ کہاں سے دیکھ لیا؟ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے وہ، بلکہ یہ کہ وہ در حقیقت وہ اس قلب کے اوپر وارد کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وحی، یہ ہے ریویل نالج، اور اس کی ایک شکل وہ ہے جو محفوظ ہوتی ہے، جو فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے، جس کی حفاظت کا پورا بندوبست ہوتا ہے، جس میں شیاطین کی کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی، وہ صرف انبیاء کے لیے تھی۔ اس وحی کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا۔ البتہ الہام، رویا، کشف، یہ چیزیں اب بھی ہیں، لیکن یہ حجت نہیں ہے دین میں۔ دین میں حجت قرآن اور سنت، باقی کوئی شے حجت نہیں ہے۔ ہاں کسی کا اپنا کشف جو ہے وہ ذاتی کشف، اس کا اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی الہام اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی طور پر اس کے لیے حجت بن جائے گا، لیکن کسی دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہے۔ میں مانوں یا نہ مانوں یہ میرا اختیار ہوگا۔ آپ کا کشف جو ہے میرے لیے دلیل نہیں ہے، میرا کشف آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ البتہ یہ قرآن دلیل ہے اور سنت رسول دلیل ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بن جائیں خبردار کرنے والوں میں، بلسان عربی مبین، اور یہ نازل ہوا ہے اس زبان میں کہ جو بڑی روشن کھلی عربی زبان ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، یعنی یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے پرانے صحیفوں میں پیشن گوئیاں تھیں، اور یا یہ مطلب ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو بنیادی جو کنٹنٹس ہیں وہ پچھلے کتابوں میں بھی آئے ہیں۔ تورات کی تعلیمات بھی بنیادی طور پر یہی تھی جو اس قرآن کی ہیں، وہ تو صرف کہیں کہیں شریعت کے تفصیلی احکام میں فرق واقع ہوا ہے۔ تو جو بھی پرانی کتابیں آئی ہیں، جو پہلی آئی ہیں، صحیفے آئے ہیں، ان میں بھی قرآن کی تعلیم موجود تھی۔ قرآن در حقیقت ان کا متمم ہے، اتمام کیا ہے قرآن نے، تکمیل کی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ یہ اور بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ اب یہ جو کتاب آ رہی ہے محمد رسول اللہ کی جو بعثت ہوئی ہے وہ یقیناً اللہ کی جانب سے ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی عجمی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا یہ قرآن، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی کہ وہ تو پھر کھلا معجزہ ہو جاتا کہ ایک عجمی شخص ہے جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ آ کر عربی قرآن سنا رہا ہے، ہم یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی یہ ماننے والے نہیں تھے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے ہم نے اسے ان کے مجرموں کے دلوں کے اندر اس انکار کو گھسا دیا ہے۔ انکار ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے، لاکھ معجزے دکھا دیے جائیں یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر یہاں تک کہ جب تک کہ دیکھ نہ لے دردناک عذاب کو۔ فیاتیہم بغتۃ، تو پھر وہ آئے گا ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ فیقولوا ہل نحن منظرون، اس وقت یہ کہیں گے کہ کسی طرح کوئی مہلت مل سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹالا جا سکتا ہے۔ ہل نحن منظرون افبعذابنا یستعجلون، لیکن اس وقت تو حالت یہ ہے کہ یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، لے آؤ جلدی سے عذاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو تنگ آ چکے ہیں تمہاری باتیں سن سن کر۔ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، تو دیکھیے اگر ہم انہیں چند سال اور بھی یہاں پہ رہنے کا، بسنے کا، فائدہ اٹھانے کا، اگر ہم ان کو مزید مہلت دے دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آئے وہ عذاب ان پر کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو یہ سارا متاع، مال و متاع دنیاوی جو ہم انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، یہ انہیں اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے نہیں کبھی بھی کسی بستی کو ہلاک کیا مگر یہ کہ اس سے پہلے منذر آتے رہے، خبردار کرنے والے آتے رہے۔ یہ قاعدہ کلیہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ وہ جو عذاب استیصال جس کو کہتے ہیں، جڑ کاٹ دینے والا عذاب، قطع دابر القوم الذین ظلموا، وہ رسول کی بعثت کے بعد، اتمام حجت کرنے کے بعد، ذکرا، یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے، وما كنا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں، وما تنزلت بہ الشیاطین، اور یہ قرآن لے کر کوئی شیطان نازل نہیں ہوئے ہیں، جن جو ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ شاید جن ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ جو بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں در حقیقت ان کے پاس ان جن قابو میں کیے ہوتے ہیں جو اتنی اچھی اچھی باتیں ان کو کہیں سے جوڑ کر شعر بنا کر دے دیتے، کیسے کہہ دیتے ہیں یہ شاعر لوگ، یہ ان کے اپنے اپنے گمان تھے۔ تو کہتے ہیں قرآن کو بھی کہیں شاید کوئی شیاطین جن ہیں کہ جو نازل کر رہے ہیں، وما تنزلت بہ الشیاطین وما ينبغی لہم، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، وما یستطیعون، وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں۔
یہ یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ویسے آگے چل کر یہ مضمون کئی مرتبہ آئے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رسول کی بعثت ہوتی تھی تو خصوصی پہرے لگا دیے جاتے تھے آسمانوں پر کہ جو وحی لے کر فرشتے نازل ہوں اس میں سے یہ شیاطین جن کچھ اچک نہ لیں اور ان کو سننے سے، ورنہ عام حالات میں وہ فرشتوں کے ساتھ، چونکہ میں نے عرض کیا بار بار آپ سے کہ یہ ناری مخلوق ہے، وہ نوری مخلوق ہے، ان میں کچھ قرب ہے، ہمارے مقابلے میں ان کا قرب زیادہ ہے آپس میں. ہم تو خاک سے مٹی سے بنے ہیں، بڑی کثیف ہمارا جو مادہ تخلیق ہے وہ کثیف ہے، لیکن اس کا جنات کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے، ان کے وہ جو مارج من نار سے بنائے گئے ہیں، تو ان کا وہ قرب ہے جس کی وجہ سے کہ وہ فرشتوں سے کوئی اچک لیتے تھے، کچھ خبریں لے لیتے تھے. لیکن جب خاص طور پر وحی نبوت کا دور شروع ہوتا تھا تو خصوصی پہرے کر دیے جاتے تھے، اور یہ سورہ جن میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئے گی. انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اب سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں، اب اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ کچھ سنگن بھی لے سکے.